میں شادی میں نہیں جاؤں گی، یہ سارا نے رٹ لگا رکھی تھی۔ حالانکہ سارے گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ امی نے پوچھا، بیٹی کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے تو آپ شادی کی دعوت کا انتظار کرتی تھیں اور بن سور کر شادی میں جایا کرتی تھیں، لیکن آج آپ کو ایسا کیا ہو گیا؟ سارا نے کہا، امی جان مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ امی حیران و پریشان ششدر نگاہوں سے سارا کو دیکھنے لگی۔ گھر والوں کے چہرے پر یکدم افسردگی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آخر سارا جوان لڑکی تھی۔ ابو آگے بڑھے اور کہا، میری بچی مجھے بتاؤ آپ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ سارا نے کہا، ابو جان کل جب میں گھر لیٹ آئی تو امی نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تھی، تو میں نے جھوٹ بولا تھا کہ ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے میں تاخیر کا شکار ہو گئی، حالانکہ میں اپنے دوست کے گھر پر ٹھہر گئی تھی۔ امی جان میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور امی جان میں آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میں نے پڑھا کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، یقیناً سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ خلیفہ برحق امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو اپنے پورے دن کے اعمال کا احتساب کیا کرتے تھے اور خود کو سزا بھی دیتے تھے۔ سارا یہ کہہ کر رونے لگ گئی۔ امی جان مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ امیر المؤمنین تو قطعی جنتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود ان کا یہ عمل اور عاجزی، اللہ اکبر! اور مجھے تو اپنے بارے میں یہ بھی علم نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، اور پھر بھی میں جھوٹ جیسے بڑے بڑے گناہ بے جھجک کرتی جا رہی ہوں، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے آج پکی نیت کر لی ہے کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، اور امیر المؤمنین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں خود کو سزا دینا چاہتی ہوں کہ آج میں شادی میں نہیں جاؤں گی، تاکہ بعد میں کبھی میرا نفس مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کرے۔ سارا کے امی اور ابو کے چہرے پر اس وقت خاموشی کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ امی نے سارا کی پیشانی کو چوما اور کہنے لگی، میری بچی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں ایسی خوف خدا رکھنے والی بیٹی عطا فرمائی۔ ابو نے کہا کہ میری بچی، مجھے آج تم پر فخر ہے، میری تمام تر مشکلات کا آج مجھے صلہ مل گیا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ ذرا غور کریں کہ جھوٹ کی مذمت میں احادیث پڑھ کر کیا ہمارے بھی اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔